چونکہ دارالعمل ہے، اس کے بعد جب اس کا حساب کتاب ہو جائے اور کامیاب ہو جائے وہ، تو پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب ایک جنت کا تصور ہے، ظاہر ہے اسی کے لیے ساری کوششیں ہوتی ہیں، تمام انسان زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال پیش کرتا ہے۔ اس جنت کا تصور اور اس کی نعمتوں کی تحصیل جو ہے وہ آج ہمارا موضوع ہے، جس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے علماء حضرات کہ اس کا تذکرہ، اس کا شرعی تصور کیا ہے اور اس کا کس انداز میں ذکر آیا ہے جنت کا، اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ اور اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو آپ کے ذہن میں موجود نہیں ہیں وہ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے ذریعے آپ کے ذہنوں میں مستحضر ہو جائیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، تشریف فرمائیں، جو ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، ماشاءاللہ بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین مفسر قرآن علامہ حافظ اویس احمد صاحب، تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ثقلین رشید ہیں، حافظ محمد علی سہروردی، علی شبیر ہے، تینوں کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ سے کلام بھی شامل کریں گے۔ ابتداً ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم موضوع پر بات کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ میں، تاکہ صحیح معنوں میں موضوع تک آپ بھی پہنچ جائیں اور ڈسکرائب ہو جائے، موضوع کی وضاحت ہو جائے ہے کیا، تاکہ بقیہ جو سیگمنٹس ہیں اس میں جب سوالات کیے جائیں گے تو آپ کو آپ کے ذہنوں پر دستک دیتے ہوئے بہت سے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ ابتداً قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا جنت کا شرعی تصور کیا ہے حضرت، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا، اور اس کے تحصیل کے لیے عمل کرنے کے لیے اخلاص کے منافی ہے یا کیا ہے، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے بارے میں ہمارا اسلامی تصور یہ ہے کہ برود قیامت جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو جو انسان اور جنات پر مشتمل ہوگی ان کو دو حصوں میں تقسیم کرے گا۔ معال اور نتیجہ اینڈ بالکل یہ ہوگا کہ ایک ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور ایک جنت میں جائے گا۔ جنت وہ مقام ہوگا جو اللہ کی رحمت اور رضا کا مقام ہوگا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، چاہے وہ اعمال کے بدلے میں ہو، چاہے بغیر عمل کے فقط اللہ کے کرم کی وجہ سے ہو، یا بغیر عمل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر نفوس قدسیہ کی شفاعت کے صدقے میں ہو، وہ رحمت کا مقام ہے۔ اور پھر ہمارے مذہب اسلام کے جمہور کے نزدیک جنت اور دوزخ تیار کر دی گئی ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور اب یہ باقاعدہ داخلہ آخرت میں ہوگا۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ کیا جنت کے لیے عمل کرنا اخلاص کے منافی ہے کہ نہیں، پہلے اخلاص دیکھ لیں۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو اسے فقط اللہ کے لیے کرنا، اس سے کوئی اور دنیاوی یا اور کوئی فاسد ارادہ نہ کرنا۔ اگر کریں گے تو وہ ریا کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیا مطلب کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے کریں گے؟ نہیں، ہمارے علماء نے فرمایا کہ ہر وہ چیز کہ جو اللہ کی رضا والی ہو، اس کے لیے خود اللہ نے رسول نے ترغیب دی ہو، اگر آپ اس کے لیے کریں گے تو وہ عمل رضائے الہی کے لیے ہی کہلائے گا۔ جیسے اب جنت کے بارے میں خاص پرٹیکولر آپ نے ایک کویسچن کیا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگوں کوشش کرو، دوڑو اپنے رب کی رضا کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین، یعنی ایک میں کا ارض السمائی والارض کے الفاظ آئیں سورہ حدید کے اندر، اس کی چوڑائی ایسی ہے جیسے زمین اور آسمان، اللہ، اس سے بھی وسیع، اور یہ تیار کر دی گئی ہے متقین کے لیے۔ اللہ، اگر جنت کے لیے عمل کرنا اخلاص کے منافی ہوتا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ریا کی ترغیب دے رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہ اخلاص نہیں تو ضد ضرور ثابت ہوگی، ریا آ اس جائے کا گی۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی عبد القیس کا وفد آیا، بخاری کی روایت ہے، انہوں نے باقاعدہ کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی فیصلہ کن ایسا امر بتائیں کہ جب ہم اس پر عمل کر لیں ندخل بہ الجنہ، اس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کہہ رہو، یہ بولو کہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، نہیں، کیونکہ جنت ملے گی ہی اسے، اس سے پہلے رضا الہی ملے گی۔ ایسے ایک اعرابی صحابی تھے، ایمان لائے، جنگ چل رہی تھی، انہوں نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تمہارے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ میں کھجوریں تھی، کہا کہ اب اگر میں کھجوریں کھانے میں بھی تاخیر کروں گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کھجوریں رکھیں اور جا کے وہ لڑے اور شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے عمل بہت کم کیا اور پایا بہت زیادہ۔ اب دیکھیں یہاں خود سرکار نے فرمایا جنت ملے گی، اس لیے جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے۔
اور یہ اتنا عظیم مقام ہے کہ سارے انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام، مجتہدین، علماء اور اللہ کے نیک اور چنے ہوئے بندے وہاں پر موجود ہوں گے۔ اگر آپ نے ایک ایسا گلدستہ دیکھنا ہے کہ جسے آپ سے سنتے رہے ہیں، دیکھا نہیں ہے، تو وہ گلدستے آپ کو وہاں نظر آئیں گے، نبیوں کی شانیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار۔ اس لیے ہم نعت خوانوں سے بھی گزارش کرتے ہیں، ان شعراء سے بھی جو نعتیں لکھتے ہیں، کہ بعض اوقات مدینے اور جنت کا ایک تقابل پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ ہمارے اکابرین نے بھی کیا ہے، لیکن وہ اس انداز سے کہ اس میں مدینے کی طرف قلبی میلان کو صرف ظاہر کرنا مقصود ہے، جنت کی تحقیر مقصود نہیں۔ لیکن اس نقطے کو سمجھے بغیر بعض اوقات اس انداز سے شعر لکھ دیے جاتے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں کہ سننے والا سمجھتا ہے جنت تو بالکل کوئی معمولی سی چیز ہے، اصل مدینہ۔ تو مدینہ واقعی ہمارے دل کی دھڑکن ہے کہ میرے آقا ہیں، لیکن میں سوال کرتا ہوں، جب جنت قیامت قائم ہوگی تو مدینہ تو نہیں ہوگا، وہ تو جنت ہوگی۔ جنت میں میرے سرکار ہوں گے، پھر مدینے میں نہیں ہوں گے۔ ہم مدینے کو کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں، مکے سے کم کیوں کرتے ہیں؟ سرکار نے ہجرت فرمائی، مدینے میں عارضی مستقل قیام ہے، تو مدینہ دل کی دھڑکن ہے۔ اور جب جنت میں دائمی قیام ہوگا تو جنت دل کی دھڑکن ہونی چاہیے۔ اس میں اب یہ اس انداز سے کرنے سے اب اچھا ہو سکتا ہے لکھنے والے نے لمیٹیشنز کو خیال میں رکھا ہو، ایک بچے پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی لمٹ کو خیال میں رکھا ہو، لیکن عوام ان کے انتقال ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس طرح کے بعض واقعات کے رابعہ حسن بصری رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک دفعہ جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں آگ، ایک ہاتھ میں پانی تھا۔ کسی نے کہا کیا کر رہی ہیں؟ کہا کہ میں چاہتی ہوں آگ سے جنت کو جلا دوں اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں، تاکہ لوگ ان کے لیے عمل ہی نہ کریں، صرف اللہ کے لیے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس کے لیے اللہ فرمائے کوشش کرو، جس کے لیے نبی فرمائے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہوں، وہ مجذوبہ تھیں، سنا ہے، ہو سکتا ہے اس کلام کے اندر بڑی وسعت ہو ان کے، لیکن اس کی توضیح تشریح کے بغیر اس انداز سے اس کو پیش کر دینا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں یار میں جنت میں چلا جاؤں، یار مفتی صاحب تو پلپلے ہیں یار، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ عالم کہہ رہے ہیں جنت، ارے بھائی رابعہ بصریہ کو دیکھو بھائی، انہوں نے تو اللہ کے لیے کیا، اور جنت کے لیے وہ عمل کرے گا جس کو عیش چاہیے، جہنم سے وہ ڈرے جو اخلاص میں ابھی کامل نہیں ہوا۔ ہم تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو کیا اللہ کو نہیں معلوم، رسول کو نہیں معلوم، صحابہ کرام کو نہیں معلوم؟ اس طرح کی یہ اعتدال پسندی سے آگے بڑھ کر افراط و تفریط میں داخل ہونا نہ صرف اپنی آخرت کو خراب کرے گا بلکہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوبصورت انداز میں۔ دیکھیں میرے بھی ذہن میں بہت سارے جو سوالات تھے اس کے مفتی صاحب نے جوابات عنایت فرمائے ہیں۔ ہمارے شعر و ادب میں بہت سی بے احتیاطی، ایسا لگتا ہے کہ جنت کو کمتر کیا جا رہا ہے اور اس طرح استہزاء کیا جا رہا ہے دوزخ کا یا اس کے عذاب کا، یعنی کہ وہ صرف شاعری کر رہے ہیں، اس کے اندر دوزخ کی ہولناکیاں جو قرآن نے بیان کی ہے، القاریۃ ما القاریہ، اور کتنی جگہوں پر اس کا ذکر ہوا، جنت کی وسعتوں کا ذکر کر رہا ہے، جنت کی مطلب ہے نعمتوں کا اللہ ذکر فرما رہا ہے پورے قرآن میں۔ آپ اس کو وہ کر کے اور اس طرح سے بہر صورت وہ بہت عمدہ انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا۔ اب ہم مزید اس کو اور اس کی وضاحت کے لیے قرآن و حدیث میں جو تذکرہ ملتا ہے جنت کا کس انداز میں ملتا ہے، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عطا اور رب تبارک و تعالیٰ کے کرم اور رب تبارک و تعالیٰ کے انعام کا ایک بہت بڑا مرکز و محور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا کہ جس کا داخلہ جنت کے اندر ہو گیا۔ اللہ، من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ قرآن کہتا ہے وہ کامیاب و کامران شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا داخلہ جنت کے اندر فرما دیا۔ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جیسے مصحف نے آیت کریمہ پڑھی کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سورہ حدید کے اندر فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت لے جاؤ، جلدی کرو، کوشش کرو اس جنت کے لیے جو رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے، اور ایمان والوں میں سے متقین کے لیے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو تیار کیا ہے کہ جس کے اندر باغات ہی باغات ہوں گے، حدائق ہوں گے، اور اس کے نیچے نہریں جاری و ساری ہوں گی۔ اور اس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے متکئین فیہا سرر مرفوعہ فرمایا ان کے لیے بستر لگے ہوئے ہوں گے،
اور ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. فرمایا وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، خوبصورت قسم کے بستروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے وہ جو بستر ہیں اور وہ جو تکیے ہیں ان کا جو استر ہے بطائنہا اللہ استبرق، فرمایا وہ بھی خوبصورت ریشم کا ہوگا خوبصورت اور ریشم. ملبل کا ہوگا. تو اصل جو چیز ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی. پھر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو غلمان رکھے ہوئے ہوں گے، جو جام لے کر چل رہے ہوں گے، ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے. فرمایا وہ جو برتن ہیں وہ اتنے خوبصورت برتن اللہ ہوں گے. اکبر. اللہ فرمایا کہ ان برتنوں کے حسن و جمال کو دیکھیں، فرمایا ایسا لگتا ہے کہ جیسے یاقوت اور مرجان ہے. مرجان. اللہ فرمایا کہ اس کے خوبصورت قسم کے برتن اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں فرمایا متقین کے لیے ہوں گی کہ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے اعمال کرے گا. کیا بات ہے. اس دنیا کے اندر ہم ٹینشن کے اندر ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر انسان کہتا ہے کہ یہ ٹینشن ہے وہ ٹینشن ہے. فرمایا وہاں پر لا یسمعون فیہا لغوا، فرمایا کوئی لغو بات بھی نہیں سنے گا. نہیں سنا. کیا سنے گا؟ سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا، اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتیاں آ رہی ہوں گی. اللہ. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. فرمایا کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوگا، اللہ اکبر. اپنے رب کو دیکھ رہا ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ کی ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور رضوان کو وہ حاصل کر چکا ہوگا اس جنت کے اندر. پھر رئیس بھائی جنت کی کئی درجات ہیں. جنت عدن کا ذکر کیا گیا، جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے. پھر جنت کے دروازے ہیں بہت سارے. ہاں بالکل. فرمایا کہ زکوٰۃ کا الگ دروازہ ہے، جہاد کا ہے، اسی طرح حج کا دروازہ ہے، روزے داروں رمضان کا چل رہا ہے، باب الریان ہے، باب الریان. خاص طور پر جو ہے روزے داروں کے لیے. تو جنت کے دروازے بھی ہیں اور جنت کے درجات بھی ہیں. اس میں فرمایا حضور نے کہ سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے. اللہ. فرمایا کہ اس کے وارث وہ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کے ارشادات و احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے. رب تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. جنت کے درجات. پھر جنت کے اندر نہریں جاری و ساری ہوں گی. ایک تو مطلق فرمایا قرآن کے اندر ہر جگہ جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں ساتھ ساتھ فرمایا کہ فیہا انہار، اس کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں اور اس کے اندر باغات ہیں. لیکن سورہ محمد کے اندر خاص طور پہ فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ 3 نہروں کا خاص طور پر ذکر کیا. فرمایا کہ ایک نہر تو پانی کی ہے، ماء غیر آسن، ایسا پانی کی جس کے اندر کوئی سمیل نہیں ہوگی. نہیں ہو. پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر ہلکی سی سمیل پیدا ہو جاتی ہے. اور ایک فرمایا کہ ایک نہر ہوگی وہ انہار من عسل مصفا، شہد کی نہر جاری سا. اللہ. فرمایا ایک نہر ہوگی من لبن لم یتغیر طعمہ، فرمایا ایک دودھ کی نہر جاری و ساری ہوگی. فرمایا کہ اس کے اندر کوئی ٹیسٹ کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ. اور ایک نہر من خمر لذت للشاربین، فرمایا کہ وہ جو ہے مشروب ہوگا جو پاکیزہ ہے، کیا بات. اس کو پینے والا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. اللہ. ہاں دنیا کے اب مشروب پیتے ہیں تو پیتے ساتھ ہی اب ٹن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے، سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا وہ پاکیزہ خمر ایسی ہے کہ نہ نشہ طاری ہوگا، نہ سر درد ہوگا، نہ کچھ اور ہوگا. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہوگا. اور حور و غلمان جو ہے ایسی کہ بالکل جوان اور کنواریاں وہ پھر رہی ہوں گی اور وہ خدمت کے اندر لگی ہوں گی. جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کیا ہے. اور میں مفتی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر، اور یہ ایک مسلم بات ہے، دین کا مسئلہ ہے کہ جنت کو اتنا ہلکا کرنا کہ جنت تو گوارا ہے مجھے، یعنی جنت تو یہ 10 روپے دے کے بازار سے مل لیں گے ہم جنت. تو ہمارا کچھ ہو رہا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ جنت کی توہین ہے، اہانت ہے، اور یہ ان تمام نصوص قطعیہ کی اہانت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے حسن و جمال کو، کمالات کو بیان فرما رہا ہے، اور یہاں ہم جنت کی توہین کریں اور اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھیں کہ شاید یہ ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. جنت کا ذوق و شوق پیدا کرنا چاہیے. ایک آخری بات کہوں گا، اللہ کے کچھ فرشتے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں
رب تبارک و تعالیٰ ذکر کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ فرمایا جنت کو طلب کر رہے تھے. بخاری شریف کی حدیث پاک. فرمایا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے. کو دیکھا تو نہیں ہے. فرمایا مالک و مولا بن دیکھے جنت کا سوال. سبحان اللہ. یؤمنون بالغیب. اللہ اکبر. تجھے نہیں دیکھا بن دیکھے تیرا ذکر کر رہے تھے. جہنم کو نہیں دیکھا بن دیکھے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے, فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے زمین پر بیٹھ کے بات ہے یاد کر رہے ہیں اور جنت کو طلب کر رہے ہیں. جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بہت ہی شروبست کے ساتھ علامہ صاحب نے متعدد آیات مبارکہ قرآن کریم کی کوڈ کی ہیں, اور وہ شعر بھی کوڈ کیا, جنت تو گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. اس پر نقد و نظر میں اس پر ناقدین نے ظاہر ہے اس کی گرفت بھی کی ہے اس مصرے کی, اور اس کو ظاہر ہے لوگوں تک جب پہنچا تو وہ تو صوتی اثرات میں پہنچا, لیکن اس کے اندر جو چیز ہے اس کو واضح کیا گیا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. آج بہت ہی اہم موضوع, اور وہ یعنی کہ خواہش, وہ دعا, وہ آرزو جس کی تکمیل کے بعد ہمارے تمام اعمال کی تمام پیش ہونے کے بعد اللہ کی رحمت سے, اس کی رضا سے اگر مل جائے تو وہ جنت کا تذکرہ ہے. اور دیکھیں آپ دونوں علماء حضرات, علامہ مفتی محمد اقبال مدنی صاحب نے, علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے کس انداز میں جو تصور اس کا پیش کیا, اور جو قرآن کریم اس کی ایک منظر کشی کر رہا ہے جنت کی, اس کو بیان فرمایا, تو ظاہر اس کی طلب تو یہ بندہ مومن کے دل میں بڑھ جاتی ہے. اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. اس کے لیے مسنون کئی دعائیں بھی ہیں, کئی اعمال کے لیے بھی حکم ملا ہے. اب آیا وہ اعمال ہیں کون سے کہ جو جنت میں داخلے کا سبب بن سکتے ہیں؟ اس حوالے سے علامہ حافظ اویس احمد صاحب ارشاد فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً جنت میں پہنچانے والے اعمال اور جنت کے حصول کا ذریعہ بننے والے جو اعمال ہیں, یہ قرآن کریم کا خود ایک موضوع ہے. قرآن کریم نے بتانا ہی یہی ہے کہ کامیابی کے بعد آپ کو جو گھر ملنا ہے تو اس کامیابی کے راستے کیا ہیں, طریقے کیا ہیں, اعمال کیا ہیں. ناکام ہو جائیں گے تو پھر کس جگہ پہ پہنچنا ہے, وہ جہنم ہے تو پھر جہنم میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں. یہ خود قرآن کریم کا ایک بہت بڑا موضوع ہے, اور سینکڑوں آیات اس ضمن میں آپ کو قرآن کریم سے مل سکتی ہیں. بنیادی طور پر قرآن کریم نے ایک جوڑ ہے جس کو جگہ جگہ ذکر کیا ہے 10 مقامات پر, آمنوا و عملوا الصالحات, ایمان اور ایمان کے بعد نیک اعمال. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات. کیا بات ہے, خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. جنت کی بشارت دے دی گئی ان لوگوں کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اللہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, انہوں نے نیک عمل کیے, اللہ نے جنت میں ان کے لیے مہمان نوازی تیار کر رکھی. سبحان اللہ. سبحان. مطلق اس طرح کی بہت ساری آیات قرآن کریم میں آتی ہیں. پھر اللہ پاک نے مختلف اعمال کو الگ الگ ذکر کیا ہے کہ جن پر جنت کی بشارت سنائی ہے. بلکہ اللہ پاک نے متقین کے لیے تو جگہ جگہ فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ. جو ہمارے متقی بندے ہیں نا, ہم ان کو جنت کا وارث بنا دیتے ہیں. سورہ مومنون کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا الذین یرثون الفردوس. میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں. وارث ہیں. ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. یا اللہ وہ کون سے بندے ہیں؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. اللہ. نماز پڑھنے کی بات نہیں کی, نماز میں خشوع کی بات کی. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کنیکشن بنا لیتے ہیں, واہ واہ, جڑ جاتے ہیں اللہ پاک سے, ان کا دل خدا کی طرف ہوتا ہے. ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے خدا کو دیکھ رہے ہوں. اللہ. کم از کم اتنا تو ضرور خیال ہوتا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون. وقت بہت بچاتے ہیں اپنا اچھے کاموں کے لیے. جنتی وقت ضائع نہیں کرتا اپنا. کیا بات ہے, کیا بات. جنت کی کوئی قیمت ہے نا, اس کی ایک ٹکٹ ہے. ایسے تو نہیں مل جائے گی. یہ وقت ضائع کرنے والوں کا مقام تو نہیں ہے یہ. والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاۃ فاعلون. نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں. والذین ہم لفروجہم حافظون. شرمگاہ کی حفاظت کر. اللہ. بد کردار نہیں ہوتا جنتی. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اپنی لمٹ سے باہر نہیں جاتے,
اپنی بیوی کے علاوہ کہیں تعلق نہیں بناتے. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راؤون، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. میں اس مقام پہ کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ نے جنتیوں کی صفتیں بیان کی ہیں نا سورہ مومنون کے شروع میں، شروع بھی نماز سے کیا ہے، ختم بھی نماز سے. اللہ اکبر، اللہ. نماز کے درمیان صفتیں لائی ہیں. شروع میں کہا نماز میں خشوع کرنے والے، آخر میں کہا نماز کی حفاظت کرنے والے. یہ ایک الگ پہلو ہے، الگ پہلو. 2 پڑھ لی 3 پڑھ لی والی بات نہیں ہے. جنتی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نے 5 پڑھی اور بھی کوشش کر رہا ہوں، سبحان اللہ. تو پھر اس کو جنت ملتی ہے. اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. یہ پیکج ہے پورا، اس کو پڑھنا چاہیے سورہ مومنون کے شروع میں کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ سورہ رعد میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب. صلہ رحمی کرتے ہیں، کیا بات. رشتے جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں، توڑتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد اللہ سے ڈرتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. اس لیے صبر نہیں کرتے کہ ملا نہیں، اس لیے صبر نہیں کرتے کہ موقع میسر نہیں آیا. صبر اس لیے کرتے سب کچھ ہوتا ہے مگر رب نے منع کیا. اسی لیے جب جنتی جنت کے دروازوں سے داخل ہوں گے نا تو فرشتے ایک بات ان سے کہیں گے، یہ جنت میں لے جانے والا سب سے بڑا عمل ہے، سلام علیکم بما صبرتم. تم پہ سلام ہو، تم اس لیے یہاں آئے ہو. بما میرٹ پر ہوئے سببیہ، بما صبرتم، دنیا میں صبر کیا تھا، آج اللہ نے تمہیں یہاں سے انٹری دی ہے. فرشتے یہ اعلان کریں گے. کیا بات. تو صبر ایسا ایک عمل ہے کہ یہ انسان کو جنت میں لے جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولو، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. تو بہت سارے اعمال ہیں، لیکن بس آخر میں اس پر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ عمل ہر انسان زندگی میں کرتا ہے. نیک عمل ہوتے ہیں، اعمال صالحہ ہوتے ہیں، اس میں اخلاص نیت بڑا ضروری. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، 70,000 لوگ تو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، پھر اس کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. ان کی جو اللہ نے صفت بیان کی ہے نا، توحید بنیادی طور پہ، ایمان بنیادی طور پہ، اللہ پہ توکل اور بھروسہ، اور ٹونے نہیں کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا. اور ایک صفت جو اللہ پاک نے بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں، وہ چال باز نہیں ہوں گے، وہ منافق نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کو ٹنگڑی دے کے گرانے والے نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے والے نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کو دھکا دینے والے نہیں ہوں گے، وہ اپنی مجلس میں جگہ دیں گے. کیا بات. وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ لے کے جائیں گے. کیا کہنا. اللہ ان کو کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو فیملی سمیت جنت میں لے کے جاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا ہے، کیا یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی. بہت عمدہ انداز میں علامہ حافظ اویس احمد صاحب نے آیت اور اس کا ترجمہ، آیت اور اس کا ترجمہ، آیت اور اس کا ترجمہ، بیچ میں جو کلام فرمایا آپ نے، کمال انداز میں اس کو سم اپ کیا اپنے جواب کو. ناظرین محترم، آج یہی بات ہے، عام چیز، کوئی بھی عام سی چیز لینے جائیں بازار میں تو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. جنت جیسی عظیم نعمت آپ کو ایسے کیسے مل جائے گی کہ آپ چیٹنگ بھی کریں، 2 نمبری کریں، ریاکاری کریں، جھوٹ بولیں، ذخیرہ اندوزی کریں، ہر قسم کا 2 نمبری کام کریں اور گھر پہ لکھ کے لگا دیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں شفاعت مل جائے گی. تو سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی طرف غور کرنا چاہیے. چاہیے ہمیں جنت اور